اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ اب ہم اگر کسی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، کسی کو اپنا دوست کہتے ہیں، تو کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے؟ یہ کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ مس گائیڈنس ہوتی ہے، ہمیں بعض اوقات ہمیں یوں جو ہے وہ غلط عقیدے کی طرف ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ ولی تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ولی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے تمہارا ولی اللہ اور رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اب ایمان لانے والے، ان کی وضاحت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیت میں فرمائی کہ وہ اسی آیت کے اندر فرمایا کہ وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اب یہ نیک لوگوں کی کچھ شانوں کو بیان کیا گیا۔ اب روئے زمین کے پر اس کائنات کے اندر جب سے دنیا قائم ہے، ولی آج کے دور میں نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم کسی کو ولی کہتے ہیں تو یہی ولی ہیں، ولی صدیوں سے ہیں اور قیامت تک اللہ کے ولیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مختلف دور میں مختلف اللہ کے ولی آئے گزرے اور انہوں نے اپنے اپنے جو معاملات تھے وہ کیے، نیک اعمال کیے، ولیوں کی زندگی میں نیک اعمال ہی ہیں۔ اب جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ گزرے، جتنے بھی ولی گزرے، ان کی زندگی کے اندر ایک نمایاں چیز جو تھی وہ کیا تھی کہ وہ نیک، متقی اور پرہیزگار تھے۔ کسی ولی کی زندگی میں برائی اور گناہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر کسی کی زندگی میں ہمیں برائی نظر آتی ہے ہم اسے اللہ کا ولی نہیں کہیں گے۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ اللہ کا ولی وہی ہے کہ جس نے اپنی زندگی مجاہدات کے اندر گزاری، جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ پاک کو اور اس کے رسول کو راضی کیا اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ اگر ہم قرآن کو صحیح روح کے ساتھ پڑھیں گے، ایمان کی آنکھوں کے ساتھ پڑھیں گے، دل میں عشق الہی پا کر قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں سرخرو کرے گا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ کے ولیوں کی مختلف شانوں کو بیان بھی کیا گیا۔ اب اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ولیوں کی شانوں کو مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ ایک چیز یہاں کلیئر کرنا ضروری ہے، ہم بعض اوقات جو ہے وہ اس چیز سے تھوڑا سا جو ہے وہ مس گائیڈنس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں، دعا کریں، ان سے دعا کرائیں، قبول ہوتی۔ اب جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، آج سے 500 سال، 1000 سال، 1500 سال پہلے وہ ولی گزر گئے، اب ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان کے در میں کیوں جاتے ہو؟ ان کے پاس جا کر کیا لیتے ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو اللہ پاک کی قدرت، اچھا یہ بھی چیز غلط ہے، ہمیں عقیدہ جو ہے وہ درست اپنانا چاہیے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ پاک جسم اور جسامت سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ ایک طرح سے عقیدہ تو ہمارا ہے کہ اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا ہر جگہ موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ معاذ اللہ موجود ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت کاملہ ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، ہر جگہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ اب یہاں یہ کانسیپٹ ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، جو ولی ہیں، جو عبادت، ریاضت، مجاہدات کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے جنہوں نے، اب ان لوگوں کی زندگیوں کو ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کی زندگی میں ہمیں نیکی ہی نیکی نظر آتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، دیکھیں آپ نے بھی اور میں نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے کتابوں سے ہی پڑھا ہے اور سنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انڈرسٹوڈ ہمیں ماننی ہی پڑتی ہیں، ان کا انکار ہم کر نہیں سکتے۔ اب ان کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن کے اندر ہمیں ان کی عبادت ہی عبادت نظر آتی ہے، انہوں نے اللہ کو کیسے راضی کیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں، کیسے مجاہدات کی ہیں انہوں نے، کیسی نیکیاں کی ہیں انہوں نے، کیسی اللہ پاک کی عبادت کی ہے کہ جس وجہ سے وہ اللہ کے ولی ہوئے۔ اب جو بات میں کر رہا تھا کہ
زندہ کو تو چلو آپ کہتے ہیں کہ زندہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ تعلق رکھیں، اس کے پاس جائیں آئیں. اب مردہ کے پاس جانا یہ کس معنی میں ہے؟ آپ مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں جو ہے وہ اللہ کے ولی کو بڑے عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ آپ احترام کرتے ہیں، وہاں جا کر مانگتے ہیں. اب مانگنا کیا ہے؟ مانگنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے گا ایک چیز کلیئر رکھیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ اپنے چاہے بغیر کسی کے ذریعے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ چاہے گا تو کچھ ہوگا، وہ جسے چاہے گا قدرت عطا فرمائے گا تو اس کے ذریعے سارا کام ہوگا. اب نیک لوگ ولی جو گزرے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں وہ مردہ ہے معاذ اللہ. اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے. اب کہا جاتا ہے چلیں جی جس کی شہادت ہے اس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ شہید ہے. اب جو شہید ہی نہیں ہوئے ویسے ہی جو ہے وہ انتقال کر گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بستر پر ہی انتقال کریں گے لیکن شہادت کا رتبہ پائیں گے. اب اس حدیث کی تفسیر کے اندر ہم جائیں گے تو کافی وقت ہے، لیکن جو محدثین نے اس حدیث کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اسی راہ میں فوت ہو گئے، شہید نہیں ہوئے، جہاد نہیں کیا، فوت ہو گئے، اگرچہ اپنے گھر میں ہی فوت ہوئے لیکن ان کا رتبہ شہید سے بھی زیادہ ہے. ان کا رتبہ شہید سے بھی زیادہ ہے. اسی طرح کی اور بے شمار روایات ہیں جن کے اندر شہید مختلف لوگوں کو کہا گیا. ایسا نہیں ہے کہ جو راہ خدا میں جا کر جہاد کر کے شہید ہوا کوئی شہید ہے اور کوئی شہید نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے طبقات بیان کیے گئے جس میں شہادت کا رتبہ مختلف لوگوں کو دیا گیا. اب جو شہید ہیں یا جو اللہ کی راہ میں انتقال کر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ کے ولی وہ نیک ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اگرچہ وہ شہید نہیں بھی ہوئے اللہ کی راہ میں ساری زندگی گزاری، نیکیاں کی، عبادت کی، ریاضت کی، اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، سچ کا دامن تھامے رکھے، چوری نہیں کی، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، لوگوں کا دل نہیں دکھایا، حقوق کا خیال کیا، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا خیال رکھا، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، تو وہ لوگ نیک ہیں نا، وہ لوگ نیکی کی راستے پر گزرے ہیں. اور نیک لوگوں کے توسط سے دعا مانگنے کا ہمیں قرآن خود ارشاد فرماتا ہے. اور قرآن نے خود ہمیں ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول اور نیک لوگ ہیں. اگر ہم کہیں گے چلیں جی اللہ اور اس کے رسول کو تو مانیں لیکن نیک لوگوں کو اتنا بھی جو ہے وہ رتبہ نہ دیں کہ آپ اللہ اور رسول کے ساتھ ملا دیں، معاذ اللہ کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھے گا. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یا ایون کے رسول کے ساتھ بھی وہ انبیاء ہیں، کسی نبی کو غیر نبی، کسی غیر نبی کو نبی کا رتبہ نہیں دے سکتے، کسی ولی کو غیر ولی کا رتبہ نہیں دے سکتے. ہم اس چیز سے قطع نظر یہ تو ہمیں عقیدہ اپنانا ہی نہیں چاہیے. اگر اللہ پاک نے نیک لوگوں کا قرآن میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، اور ہم اسی قرآن کی آیت کی وجہ سے اللہ کے نیک لوگوں کو جنہیں دنیا جانتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، یہ اتنی بڑی شخصیات، اتنی بڑی ہستیاں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں کلمہ اسلام، دین اسلام کی تبلیغ کی، دین اسلام کی ترویج کی اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دی. اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے. ہم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جس نے کبھی کسی ایک کو بھی مسلمان کیا ہو؟ ہم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جس نے 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا ہو؟ اللہ پاک نے یہ انہی کو رتبہ عطا فرمایا، نیک لوگوں کو یہ شانیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. آج اگر ہم اپنا یہ عقیدہ رکھتے ہیں مختصر کہ ہم اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں اور اللہ کا ولی مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے توسل سے ہمیں عطا فرمائے گا. فرمانے والا اللہ ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن بندے کو نوکری کے ذریعے رزق ملتا ہے، جاب کے ذریعے رزق ملتا ہے. اب گھر بیٹھے رہیں آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، دیکھیے گا کہاں سے رزق آتا ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ہمیں محنت کرنے کا تو حکم ارشاد فرمایا گیا نا. اب کوئی بھی شخص جا کر مزارات پر یا کسی بھی جگہ پر
یہ عقیدہ رکھ کے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور بندے دینے والے نہیں ہیں، چاہے وہ ولی ہے غیر ولی ہے، دینے والا وہ نہیں ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ عقیدہ رکھ کے نیک لوگوں کی خدمت میں جاتا ہے، وہاں دعا کرتا ہے اور دعا اللہ سے ہی کرتا ہے، تو معاذ اللہ اسے ہمیں شرک نہیں کہنا چاہیے۔ شرک کی تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے، بدعت کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، یہ ساری معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ آج اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی تربیت غلط ہو رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو، مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا ذہن یہ کانسیپٹ یہ بن رہا ہے کہ اللہ کے ولی کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ، جبکہ وہ بہت بڑی چیز ہے، جبکہ اللہ نے انہیں بہت شانیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیابان جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں تم کسی کو مدد کے لیے پکارو، تمہیں چاہیے کہ تمہاری کوئی مدد کرے، تو تم کہو اعینونی یا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اب مدد اللہ کے بندوں سے مانگنا شرک ہوتا تو کیا حضور ہمیں فرماتے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگو؟ تو یقین جانیے مدد مانگنا، کسی کے پاس جانا، کسی سے کچھ لینا، یہ کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ عقیدہ اپنا کر نہیں جاتے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں مدد کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عاشق رسول اپنے آپ کو کہلانے والا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی میری مدد کرے گا، معاذ اللہ عز و جل۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی عطا کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے اللہ کے ولیوں سے ہم جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ مانگنا اللہ سے ہی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ایصال ثواب کی نیت سے اگر آج ہم اپنے گھروں میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ ہرگز یہ کانسیپٹ اور یہ عقیدہ اپنا کر کہ اللہ کے ولی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیا غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں، یہ کیا ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت غلط ہو رہی ہے۔ ہم نے بچپن سے اگرچہ یہ سنا ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر کرنا چاہیے، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن آج اگر اللہ کے نیک لوگوں کے ذکر کرنے کی وجہ سے ہمیں دور کیا جا رہا ہو تو یہ بڑی بدنامی ہے ہماری۔ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، درست عقیدے کی پہچان ہونی چاہیے، درست عقیدے کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔